گزرے جو لمحہ لمحہ گزرے جو لمحہ لمحہ ثنائے رضا کے ساتھ گزرے جو لمحہ لمحہ ثنائے رضا کے ساتھ گزرے جو لمحہ لمحہ ثنائے رضا کے ساتھ وہ وقت تا بحشر رہے گا بقا کے ساتھ وہ وقت تا بحشر رہے گا بقا کے ساتھ ہر لمحہ کٹ رہا ہے رضائے خدا کے ساتھ ہر لمحہ کٹ رہا ہے رضائے خدا کے ساتھ یہ حق کے ساتھ ساتھ ہے حق ہے رضا کے ساتھ یہ حق کے ساتھ ساتھ ہے حق ہے رضا کے ساتھ اور حاصل اگر امام رضا کی رضا نہ ہو حاصل اگر امام رضا کی رضا نہ ہو پتا بھی کوئی ہل نہیں سکتا ہوا کے ساتھ حاصل اگر امام رضا کی رضا نہ ہو پتا بھی کوئی ہل نہیں سکتا ہوا کے ساتھ مولا ابو الفضل عباس باب الحوائج آپ ہیں اور امام حسین علیہ السلام آپ کو ہیں کہ جو قسمت میں نیا ہو وہ قسمت میں عطا کر دیا کرتے ہیں آپ کے ذہن میں واقعہ محمود راہی والا وہ آیا رسول اللہ کی قسمت میں اولاد کی لیے دعا کر لیجیے رسول اللہ نے کہا کہ مجھے قسمت میں اولاد نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے عطا کر دیا یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ واقعی قسمت کو بدلنے کا اختیار اللہ نے ہستیوں کو دے رکھا ہے انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ایسی ہے جن کی آج روز ولادت ہے جب بھی روز ولادت آئے تو وہ روز ولادت ہمارے اور آپ کے گھروں جیسی ولادت نہیں ہوتی جیسے ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور مثلا ہم سالانہ یاد منائیں نہیں بلکہ جس وقت اور جس دن امام معصوم کی روز ولادت ہوتی ہے اس دن اللہ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے ایک نور نازل کرتا ہے زمین پر اور وہ نور جو نازل ہوتا رہتا ہے جس جگہ پر ذکر اہل بیت علیہ السلام چاہے نظم میں چاہے نثر میں اگر سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس وقت تک فرشتے اس جگہ آتے رہتے ہیں اور جو دعائیں مانگی جاتی ہے اور خاص طور سے عام جگہوں پر اگر محفل ہوتی ہے تو اس جگہ کی معنویت کا یہ اندازہ آسان ہوتے ہیں لیکن اگر اس سرزمین کربلا پہ اور وہ بھی بین الحرمین بیٹھ کر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس روز ولادت جسے واقعی امام حسین علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی نسبت بہت زیادہ بتائی جاتی ہے اور ہے بھی آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد صرف دو ہی معصوم ہیں کہ جن کی زیارت پڑھنے کا حکم ہے وجہ کیا ہے یہ انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا کیونکہ روز ولادت ہے اس لیے میں صرف اور صرف امام رضا علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت بیان کروں کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو قالین پہ اگر شیر کی تصویر بنی ہو اسے اشارہ کر دیں تو شیر آ کر یہ وہی امام یعنی کائنات ولایت جو ہے ولایت تکوینی جو اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے یعنی شیر آ کر ان دشمنوں کی سازشوں پر پانی پھیر جائے
وہ امام ہے. یعنی اگر امام ایک تصویر کو وجود دے سکتے ہیں تو اگر ہمارے دلوں میں جو تمنائیں ہیں اسے پوری کرنے کا اختیار اللہ نے نہیں کیا. امام رضا علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جن سے تشیع کی حد معین ہو جاتی ہے. یعنی شیعت جو ہے امام رضا علیہ السلام کو جس نے قبول کر لیا وہ کامیاب ہوا. یعنی اس سے پہلے کیا کہ پہلے امام کو بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بعد چوتھے امام کو بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا, چھٹے امام کے پہنچنے کے بعد بہت سے لوگوں نے چھٹے امام شیش امام ہی رہ گئے, لیکن آٹھویں امام تک یعنی سب سے بڑی فضیلت امام رضا علیہ السلام کی یہ ہے کہ جو بھی امام رضا علیہ السلام تک پہنچا وہ گمراہ نہیں ہوا اور وہ نہ گمراہ, وہ امام زمان تک پہنچے گا. یہ اس کے اعمال اور یہ سب تمام چیزیں الگ بات ہیں, لیکن جو اصل ولایت ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام, تین چیزیں روز قیامت بہت زیادہ کام آئیں گی. روز قیامت بلکہ عالم برزخ میں روز قیامت تو ائمہ تحریر علیہ السلام کی جو شفاعت ہے. چھٹے امام نے فرمایا عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا ہوگا, لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تین چیزیں جو ہے بہت زیادہ کام آئیں گی اس میں عالم برزخ میں. اگر کوئی اپنی عادت ڈال لے ان تین چیزوں کی تو عالم برزخ میں سب سے زیادہ امیر انسان امیر شخص. کون کون سی چیزیں؟ علامہ دستغیب شہید دستغیب شیرازی الرحمٰ نے اپنی کتاب میں منابر الاخرہ میں لکھا ہے کہ تین چیزیں اگر دنیا میں کوئی کام انجام دیتا ہے, پہلی چیز کسی بھی پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کرنا, کسی بھی پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کرنا. دوسری ولایت ائمہ تحریر علیہ السلام دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا, یہ بہت زیادہ جو ہے عالم برزخ میں. چوتھی چیز محمد والے محمد پر بکثرت صلوات بھیجنا. تو یہ تین چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں لائحہ عمل بنا لیں تو جو ہے عالم برزخ میں بہت زیادہ کام آنے والی ہیں. اور یہ باتیں محبت کا ثبوت ہم نے اور آپ نے فراہم کیا ہے کہ مولا ہم جس وقت جو وقت واقعی آرام کا ہوتا ہے اس وقت کو ہم نے محفل کو منعقد کر کے اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے کہ مولا اگر آپ جب بھی ہمیں توفیق دیں گے اس وقت ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور آپ کے ذکر کو. واقعی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یعنی شب میں داخل حرم میں سرداب مقدس میں انشاءاللہ محفل منعقد ہوگی, کیونکہ وہاں پہ ٹائم بہت زیادہ یعنی محدود رہے گا, صرف 1 گھنٹے کے اندر اور بھی کاروان لگے ہوں گے, اس میں بہت زیادہ موجود. اس لیے میں نے اس وقت منعقد کیا محفل کہ کوئی ٹائم لمٹ یہاں پہ نہ رہے, جس کو جو بھی ذکر کرنا ہے وہ ذکر کر لے. تو امام رضا علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں وہ امام کہا گیا ہے کہ جن کے ذریعے انسان کامیاب ہوگا اور کامیابی کی منزل تک یعنی امام زمان تک وہ پہنچے گا. لہذا اس روز ولادت کے موقع پر ہم امام ہجتم امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب نے جتنے بھی لوگوں نے جس بھی طریقے سے اس محفل کو منعقد کرنے میں چاہے وہ پڑھ کر یا کسی بھی طریقے سے تعاون کرنے میں تعاون کیا ہے اور اس محفل کے انعقاد میں کوشش کی ہے, اللہ ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بار بار اس سرزمین مقدس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی امام رضا علیہ السلام ایک ایسے امام ہے کہ جن کے وسیلے سے روایت میں ہے کہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. لہذا جو سب سے اہم دعا ہے اللہ اس مولود مبارک کے وسیلے سے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس لائق بنا دے کہ امام کے سامنے ہم سے ضرور ہیں. اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں امام کے ظہور کی اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اللہ ہم سب کو امام کا چاہنے والا بننے کی توفیق عطا فرما. جو حضرات ان تمام زائرین میں ایسے ہیں کہ جو مخصوص حاجتیں لے کر اس روز مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کی حاجتوں کو عطا فرما. ہم میں سے جو بھی حضرات مریض ہوں ان کو
इस सरजमीन करबला के वसीले से शफाए कुल्ली अता फरमाए, क्योंकि सरजमीन करबला में अल्लाह ने शिफा रखी है। और जितने भी मरीज़ हैं, जिन लोगों ने इल्तिमा से दुआ कहा है, जो आना चाहते थे नहीं आ सके, ये किसी भी वजह से नहीं आ सके हैं अभी तक, अल्लाह उनको इस सरजमीन मुक़द्दस पर आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जिन्होंने इल्तिमा से दुआ किया उनकी हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में ज़माना पूरा शोक हो चुका है। हमारे मुल्क में अमन व अमान है तो, लेकिन बहुत से लोग उस अमन व अमान को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लाह उन लोगों, अगर वो लायक हिदायत ना हो, अल्लाह उनको निस्तनाबूद फरमा। और हमारे मुल्क को हमेशा जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वाक़ई यानी ये बात दुआ को रोक कर हम कह दें कि हमारे उस्ताद एक दौरान दर्स ईरानी उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तानियों के अंदर एक चीज़ देखी है, करबला में, ईरान में, कहीं भी, ताकि मैं, क्योंकि वो कारवान ही ज़्यादा चले जाते हैं, मैंने देखा है कि जिस सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जिसकी ज़्यादा तड़प है वो सरकार बाबुल हवाज हज़रत अब्बास है। और उसकी वजह बयान की उन्होंने, का वजह जो मैंने बहुत सोचा, उसकी वजह भी मैंने ये महसूस की। एक तो ये कि मसलन हिंदुस्तानियों के दिलों में जनाब अब्बास की तड़प ज़्यादा है और जनाब अब्बास की भी निगाह उन लोगों के ऊपर ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो ऐसे हैं कि जो दूसरे मज़ाहिब के ज़्यादातर लोग थे और हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा आप ऊपर जाएं तो वो इमाम आइम्मा की नस्ल से जो लोग यहाँ से गए हैं वही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग। वजह उन्होंने जो बताई बहुत अहम का वजह ये है कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें बाबुल हुसैन कहा जाता है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। इमाम हुसैन सलाम हिदायत के चिराग हैं और नजात की कश्ती है। अगर नजात किसी को चाहिए तो जनाब अब्बास के दर पे आना होगा। लिहाजा ये जो वजह उन्होंने अपने जहन से वो जिस नतीजे पर पहुंचे उन्होंने बताया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास से जो विलायत यानी दिल में मोहब्बत है, उस मोहब्बत का तकादा और उस मोहब्बत का सबूत यहाँ पर वाक़ई मौला ने भी हमें कबूल किया है। और इंशाअल्लाह आइंदा और भी जितनी भी ज़ियारतें हैं हर जगह इंशाअल्लाह वो साहिब कब्र इंशाअल्लाह हमें कबूल करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम ज़ियारत की कबूलियत की शर्त है वो ये है इखलास। इखलास सबसे अहम चीज़ है, यानी इखलास अगर नहीं है तो तमाम तर चीज़ें जो है नाबूद हो जाएंगी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इनकलाब की बुनियाद रखी वो सिर्फ इखलास की बिना पर। उसका एक दो तीन नमूना मैं बयान कर दूँ दुआ को रोक कर, क्योंकि असल मकसद ये है कि अपनी मारिफत में इजाफा करना इन मजालिस के ज़रिए, इन महाफिल के ज़रिए, इन कारवान के ज़रिए। इखलास इतना ज़्यादा उनके फौजियों के अंदर था। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत दूर, वो तो इमाम थे, लेकिन उनके फौजी जिनका तज़किरा मैं अक्सर करता रहता हूँ, शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस, इन लोगों को जब अवार्ड देना रहता था, पता नहीं मैंने इस कारवान के दरमियान जिक्र किया नहीं किया, इनको जब अवार्ड मिलना रहता था कोई, तो ये जो आप डाले हुए थे चफिया कहते हैं, वो चफिया अपने चेहरे पर डाल के आते थे। कहते थे नाम तो पुकारा जा रहा लेकिन कोई पहचानेगा नहीं किसको दिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। और वाकई ने फौज सिपाही गुमनाम इमाम दमान ईरान में, इराक में भी काम कर रही, सीरिया में भी, उसका गुमनाम यानी कोई पहचानता ही नहीं कौन है जो काम कर रहा है। सिपाही गुमनाम इमाम दमान की एक फौज ऐसी है कि जो गुमनाम है, इसमें किसी का कुछ नहीं पता है कहाँ से है, कौन है, क्या कुछ नहीं। उनका चेहरा भी ढका रहता है, सिर्फ वहाँ दिखेगी वो। क्यों आखिर ऐसा क्यों? ताकि हम इखलास का प्रूफ आज की दुनिया में हम बता रहे हैं। यानी आज की दुनिया में मुखलिसीन खुलूस के साथ अपना बगैर नाम सामने आए हुए खिदमत कर रहे हैं। तो जब ऐसे हम बनेंगे तब इमाम ज़मान हमें कबूल करेंगे कि हाँ, इसने जब इखलास के लिए हमारे लिए काम किया है, तो अगर खुदा और इमाम उसे मशहूर करना चाहेंगे तो ऐसा मशहूर होंगे कि 3-4 साल पहले न कोई अबू मेहदी अल मुहंदिस को जानता था, न कासिम सुलेमानी को जानता था, लेकिन
اسی ایک عمل نے کربلا کو جو محفوظ کیا، پوری دنیا نے ان کو جان لیا۔ جب محفوظ کر لیا تو دشمنان اسلام نے جب انہیں شہید کر دیا، تو اسی شہادت کی بنا پر جب اللہ کسی کو مشہور کرتا ہے، ہم اگر مشہور ہونا چاہیں گے تو اپنے محدود اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مشہور ہوں گے، لیکن اگر اللہ کی دین مشہور کرے گا تو اللہ کی حد و حدود نہیں ہے، وہ کہاں مشہور کر دے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہذا ایک چیز جو ائمہ نے تاکید کی ہے ہمارے لیے، سب سے پہلے میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے، اخلاص، خلوص نیت، یعنی ہم جو کریں وہ خدا کے لیے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ یہ آ جائے کہ فلاں صاحب دیکھ لے ہمیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ ٹوٹ جائیے کہ فلاں صاحب گزر جائے تب ہم کام کریں، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ تو یہ چیز جو ہے اخلاص کی معنی ہے، اور یہ اخلاص بار بار ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی۔ عادل بھائی ہے واہ 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 واہ، اسی شان کا بیٹا، آئے ہائے ہائے، تصویر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آہا، یہ لب پہ ہے شام و سحر امام رضا، ارے میرا کلام بھی ہو معتبر امام رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہر ایک بلا سے بچایا امام ضامن نے، ہر ایک بلا سے بچایا امام ضامن نے، ہوا بخیر ہمیشہ سفر امام رضا، ہوا بخیر ہمیشہ امام رضا، اور تیرے عدو پہ جلاتا ہوں تیر لعنت کا، تیرے عدو پہ جلاتا ہوں تیر لعنت کا، اب بچ کے جائے گا مجھ سے کدھر، اللہم صلی اللہ
آج کیا نہیں ملتا ارے مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا ارے حر یہاں سے ملتے ہیں حر ملا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حر یہاں سے ملتے ہیں اور شاہ علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں شاہ علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں ارے جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا اور آپ ایک شعر بطور احمد دیکھیں گے کہ جو بھی بغض ہے لڑکا دل میں لے کے مرتے ہیں جو بھی بغض ہے لڑکا دل میں لے کے مرتے ہیں ارے لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا فاتحہ نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پر اللہم صلی اللہ